نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رابر شریعہ شریک ہے۔ وہ حمد و ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا ولد آدم، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اس جہان فانی کو بنانے کا ارادہ کیا، جب آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کی چھت بنانا چاہا، زمین کو بچھونا بنانا چاہا، دریا ندی نالے سمندر بہانے چاہے، چرند پرند نباتات حیوانات
حتی الامکان کہ دنیا ما فیہا تمام کے تمام کو جب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کلام کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ اللہ نے فرمایا کن ہو جا، تو فیکون، تو بس کائنات کی ہر شے ہر چیز اس طرح اپنی جگہ پر قائم ہو گئی جس طرح قائم ہونے کا حق تھا۔ جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو اگر اللہ لفظ کن فرما دیتا تو مشکل نہیں تھا کہ انسان بھی عدم سے مارد وجود میں آ جاتا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انداز کو بدل لیا اور اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی انسان کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ کائنات کے رب نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تخلیق کیا، یعنی اس جان فانی کی اس زمین کی مٹی لے کر اللہ نے اس کو گوندا، جب گوند کر وہ سیاہ اور بدبودار ہو گئی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جان پیدا کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کیا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اب فرشتوں کے ذہن میں یعنی کئی گمانات ہو سکتے ہیں کہ اب وہ خلیفہ جو ہے وہ شاید کہ ہم میں سے ہو، جو اعلیٰ افضل اور مقرب فرشتے جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں اذہان میں یہ گمان آیا شاید یہ خلیفہ ہم میں سے ہو۔ جی جو بادلوں کو ہانکنے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ خلیفہ ہم میں سے ہو، جو بارش کو برسانے والے ہیں انہوں نے سوچا شاید یہ خلیفہ ہم میں سے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا، وہ تم میں سے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ وہ کس چیز کا بنا ہوگا؟ وہ سنگ مرمر کا بنا ہوگا، زمرد کا بنا ہوگا، عقیق کا بنا ہوگا، نیلم کا بنا ہوگا، وہ کس چیز کا بنا ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ بے شک جس کو میں تخلیق کر رہا ہوں، جس کو میں پیدا کر رہا ہوں، جس کو میں بنا رہا ہوں، انی خالق بشرا، وہ بشر ہوگا صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی اور کھٹکتی ہوئی مٹی کا بنا ہوگا۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو بنا چکوں، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ سَوَّ يُسَوِّي تَسْوِيَةً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سیدھا صحیح سالم، اس کی نوک پلک جھلک، اس کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنا۔ جب میں اس کو بنا چکوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس میں روح پھونک دوں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہوگا۔ یہاں سے صوفیاء نے دھوکہ کھایا اور صوفیاء نے جو ہے شرک کا باب کھولا، یعنی سب سے پہلے اس امت کا جو بیڑا گرد کرنے والا طبقہ ہے وہ صوفیاء کا ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے باطل عقیدے کو جو ہے وہ سر انجام دینے والے اور اس کی ابتدا کرنے والے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے اندر سے روح پھونکی ہے معاذ اللہ، جبکہ اس کا جواب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت دے رہی ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن ہے، اور اگر قرآن کی تفسیر قرآن نہیں کرتا پھر قرآن کی تفسیر قرآن بالحدیث ہے، حدیث کے ساتھ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یعنی فرامین سے ہے۔ تو یسألونک عن الروح، اے نبی جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تو روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، تو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے، اور حکم وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کے حکم کو دیکھ نہیں سکتی، وہ اللہ نے حکم دیا اور جان پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور اس بشر کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ بشریت کو اللہ نے یہ مقام دیا، وہ مٹی کا بنا ہوا آدم، کہ پھر سجدہ کر ریز ہو گئے سارے کے سارے فرشتے، الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر من الکافرین، یہ اس کا کبر تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے کفر کیا، انکار کیا۔ کفر کا معنی ہوتا ہے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو اور کفر کہتے ہیں انکار کو۔ اب
اگر دنیا کے اندر کوئی عملی طور پر کافر ہے وہ بھی کافر ہے، لیکن عملی طور پر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہتا ہے، مگر عملی طور پر قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی نافرمانی کر رہا، وہ نہیں مان رہا۔ یہ ہوتا ہے کفر، کہ انکار کرنا یا زبان سے یا عملی طور پر۔ جو عملی طور پر کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لے آنا، ان کو مان لینا، اور بعض قرآن کی آیتوں کے ساتھ تکفیر کرنا، گویا کہ ان پر عمل ہی نہ کرنا، ان کو ماننا ہی نہ، اس کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنے، ان احکامات کو بجا لاتے ہوئے اپنی زندگی کے اعمال کو نہ بنانا۔ تو جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کر تو کیا مانے چیز ہے کہ جس نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا ہے؟ کس چیز نے تمہیں روکا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ۔ یہی گندگی آج میجورٹی کے اندر 99% لوگوں کے اندر یہ سرایت کر گئی، دلوں کے اندر جو راج کرتی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا جی مجھ سے بہتر کون ہے، مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے۔ یعنی بے ایمان بھی انسان اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، اور جھوٹا انسان بھی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے۔ یہ بات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہرا بندہ ہو نا، تو بہرا بندہ جو ہے نا وہ اس کو تو سنائی نہیں دیتا، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اونچی بولنا پڑے تو وہ کہتا ہے یار اونچی کیوں بولتے ہو۔ تو اسی طرح یعنی ان انسانوں کی مثال ہے کہ جو خود صحیح نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو غلط کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان جیسا خود ہے وہ دوسرے کو ویسے ہی قیاس کرتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ سے بہتر سمجھے ہر انسان کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا کہ اچھا گمان، حسن ظن، یعنی اچھا گمان رکھنا چاہیے، بجائے کہ انسان جو ہے غلط گمانوں کی طرف چلا جائے۔ اور اس کے تو قرآن نے منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اجتناب کرو، بچو بہت سارے گمانات سے۔ اور اللہ مخاطب کن سے؟ ایمان والوں سے۔ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان کیا، اور یہ پورا کا پورا ایک فلسفہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بنانا چاہا، فرشتوں کو اکٹھا کیا، پھر فرشتوں کو خطاب کیا، پھر فرشتوں کو خطاب کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ وہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون ہے، وہ کھنکھناتی اور کھٹتی ہوئی مٹی ہے۔ اور وہ مٹی اب گرمیاں آ گئی ہیں، کبھی نہر کے کنارے کسی ندی کے کنارے آپ کو چلنے کا موقع ملے تو بعض دفعہ مٹی وہاں خشک ہوتی ہے جس میں دراڑیں واقع ہو جاتی ہیں، جب بندہ اس کے اوپر پیدل چلتا ہے تو اس میں سے کھڑ 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 کی آواز آتی ہے۔ یہ آدم اس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ جس میں کھنکھناہٹ ہے۔ اللہ نے اس مٹی کا آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پوری قیامت تک آنے والی انسانیت اسی مٹی کی ہے پیداوار۔ آگے اس کے طریقے مختلف جہت بدلی ہے، مگر ہے انسان وہی، خاک کا بنا ہوا، خاک کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ اس نے اب اپنی آبیاری خود کرنی ہے کہ وہ آبیاری اپنی کس سے کر رہا ہے، وہ اس مٹی کو سراب کس سے کر رہا ہے۔ اور پھر اس وجہ سے اس انسان کا مقام بھی ہے کہ مٹی میں کش جاذبیت ہے، ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہے، جو جہان فانی میں کسی اور جہت میں نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان نے کہا انا خیر منہ، جب اللہ نے کہا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے افضل ہوں، یہ مجھ سے مفضول ہے، تو پھر میں اعلیٰ ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار۔ ہم بھی مانتے ہیں، جہان فانی کا ہر انسان مانتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اور یہ عقیدہ اس کا بھی تھا کہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، میری تخلیق تو نے آگ سے کی ہے۔ وخلقتہ من طین، اور اس کو گلی سڑی مٹی سے پیدا کر کے تو مجھے کہتا ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ مگر وہ یہ بھول گیا کہ میں یہ جواب کس کو دے رہا۔ جیسے آج دنیا کے اندر انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہی سب سے افضل ترین ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا ہی یہ گمراہی ہے۔ جیسے کہ کوئی علم بہت زیادہ پڑھ جائے، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا عالم اور محقق کون ہے، مجھ سے بڑا محدث اور فقیہ کون ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ اور موسیٰ
علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ موسیٰ پیغمبر ہیں کلیم اللہ، جن کا لقب ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کلام کرنے والے، جو پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن جب خضر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا علم نہیں تھا جو خضر کو علم تھا، کہ جب وہ کشتی پر بیٹھنے لگے تو کشتی نہیں تھی، کسی کی نئی گاڑی ہو بندہ اس کا شیشہ توڑ دے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر بندہ کہے گا کہ یار یہ تو بڑا پاگلا آدمی، کتنا بیوقوف ہے، نئی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ اب وہ کشتی کا جو انہوں نے ایک پھٹا توڑ دیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بڑی جلالی طبیعت کے تھے، انہوں نے اعتراض کیا۔ جب اعتراض کیا تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ آپ کا میرا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے کسی میرے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی، انٹرفیئر نہیں کرنا، بس میرے ساتھ آپ نے خاموشی سے سفر کرنا ہے۔ پھر جب آگے گئے اور آگے جانے کے بعد وہ ایک بچے کو قتل کر دیا، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے چیخ اٹھے کہ وہ معصوم جس سے گناہوں کا بھی تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ آج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جب تک بندہ سن بلوغت تک نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ معصوم ہے، اس کے بارے میں قلم لکھتا نہیں ہے، کرامن کاتبین کی ڈیوٹی نہیں ہے ان کے بارے میں لکھنا۔ جب وہ بالغ ہو گیا پھر کرامن کاتبین پر فرض ہو گیا کہ اس کے بارے میں لکھیں گے۔ تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ دوسری دفعہ ہو گیا ہے، نہیں اب میں نہیں بات کروں گا، اب نہیں بولوں گا، اب میں آپ کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تیسرا جو ہے وہ بستی والوں سے پانی مانگا، کھانے کے لیے مانگا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا۔ وہ گری ہوئی دیوار کو کہنے لگے اب اس کو بناؤ، وہ کہنے لگے کہ پوری بستی ہمیں جو ہے نا وہ سیدھے منہ بلاتی رہی ہے، پانی تک نہیں پوچھتی، آپ کہتے دیوار بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا مداخلت نہیں کری، اور وہ دیوار بنائی باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے مل کر۔ بعد میں انہوں نے ان تینوں واقعات کو بتلایا کہ جو کشتی کی پٹی توڑ دی وہ اس لیے توڑ دی کہ اس لیے کہ وہ بادشاہ جو نئی کشتی دیکھتا تھا اس کو ضبط کر لیتا تھا، تو اس لیے میں نے توڑ دی کہ جس بندے کا روزگار ہے یہ اس وجہ سے اس مفلسی کے اندر نہ مبتلا ہو جائے کہ جب وہ اس سے کشتی چھین لے گا تو یہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا اور یہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ ایک دردناک بات ہے۔ اور وہ بچہ جس کے بارے میں اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ کل کو اپنے ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا اور اپنے ماں باپ کو ہی مارے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور آگے وہ جو دیوار بنائی ہے اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ یتیموں کا مال تھا جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا تھا، تو اگر ہم وہ دیوار نہ بناتے اور بستی والوں کی نظر پڑ جاتی تو وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے، جیسے آج یتیما کا مسلم امہ کے مسلمان یعنی جو اپنے آپ کو بڑا غیرت مند سمجھتے ہیں، لیکن اس سے بڑی دیوسی اور اس سے بڑی بے غیرتی کیا کہ یتیما کا مال آج بھی اس امت کے مسلمان کھاتے ہیں اور ڈونیشن بھی کھاتے ہیں۔ غریب کو مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ اب 3 تھیلے اگر غریب آدمی کو مل رہے ہیں تو 1 تھیلے سے اگر گزارا ہوتا ہے، آٹے کا مہینہ انسان کا گزرتا ہے، تو قطعاً اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے لیے دوسرا تھیلا لے، وہ تو دوسروں کا حق مار لیا اس نے۔ وہ تو چاہیے بلکہ دوسرے جو ہے مفلس اور غریب لوگوں کو تلاش کرے کہ انسان ہے جس کو اللہ نے اس قدر عظمت عطا کی ہے کہ خود اللہ کی مکالمہ آرائی ہو رہی ہے شیطان کے ساتھ۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا اور وہ اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے اور آدم کو کمتر کہتا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے آپ کو المرء یقیس علی نفسی، عربی کا مقولہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے کو گندا کہتا ہے یا بہتر کہتا ہے تو وہ قیاس کرتا ہے اس کو اپنے آپ پر، کیونکہ وہ آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب آئینہ دیکھتا ہے تو اس کو اپنا آپ نظر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے یہ گندا ہے، وہ خود گندا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا انسان ہے، وہ خود اچھا ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہم انسان ہی بن جائیں تو بڑی بات ہے کہ کس قدر اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت سے نوازا کہ 7 آسمانوں کو یعنی وہ ان افواج کا جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی نہیں جانتا کہ آسمانوں پر اللہ کی کتنی فوجیں ہیں، یعنی وہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، لیکن اللہ نے تمام کے تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ قرآن کہتا ہے کہ سارے کے سارے جمع ہو کر سب نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام، یعنی وہ اس نے نہیں کیا، وہ کبر میں تھا، میں بہتر ہوں جی، میں اعلیٰ ہوں جی۔ اب آپ واستکبر، یعنی اس نے تکبر کیا اور وہ کافر ہوا، اس وجہ سے اس کفر یعنی تکبر بھی کفر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔
کیونکہ کبر صرف اللہ کی صفت ہے، متکبر صرف وہ ہے دنیا میں، اور اس جان فانی کے اندر تو کسی کو یہ جرت اور کسی کی یہ حیثیت اور اوقات اور ذات نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے کہ میں بہتر اور اونچا ہوں، کیونکہ اونچی ذات تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام سکھلائے، علم آدم الاسماء الحسنی، وہ جو اچھے نام سکھلائے۔ اب اگر تو فرشتوں کی موجودگی میں سکھلائے تو پھر تو عدل ہے، اور اگر فرشتوں کی موجودگی میں نہیں سکھلائے تو اتنا انصافی ہے، سکھلائے اللہ نے سب کے سامنے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کہا کہ اب سناؤ تو فرشتے کہنے لگے الا ما علمتنا، ہمیں کچھ نہیں آتا ماں سوائے جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ یہ ہے ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت۔ اب وہ ایک بیج کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، اس میں کوئی پاور نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی چٹکی پر مسلوں تو مسل دوں، مگر جب کسان اس کو زمین کے اندر بوتا ہے تو وہ زمین کی سختی کو پھاڑ کر وہ کمپل کھلتی ہے، پھر وہ پھولدار پھلدار درخت اور وہ فصلوں کا پیدا ہونا، یہ اس مٹی کا بنا ہوا آدم کو، اس میں کش جاذبیت ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وہ نام سناؤ تو سارے کے سارے آدم علیہ السلام نے سکھلائے۔ اس علم کی بنیاد پر بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقام عطا کیا اور انسان کو مقام دیا۔ نور کا وہ مقام نہیں ہے، اب یہ بحث الگ ہے، اور جاہل ملا اس چیز پر الجھتے ہیں۔ حالانکہ نور کا لغوی معنی روشنی ہے، یا تو نور کا کوئی لغوی معنی اور کرے کو دنیا کے اندر، کیونکہ اور بھی نور کسی شے کو کہتے ہیں، نور تو روشن شے کو کہتے ہیں۔ سراج منیر کا معنی بھی روشن منار ہے، یعنی منیر۔ اسی طرح جو ہے نور کا معنی روشنی، اور نور کا متضاد ظلمت ہے، اور ظلمت کا معنی اندھیرا۔ جیسے ظلم تو ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو ہے، اور ظالم کہتے ہیں جو اندھیرے میں ڈوبا ہو، اندھا ہو جائے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ ہے شرک۔ اس لیے نور کے متضاد اور مقابل میں ظلمت آتا ہے۔ نور کے مقابلے میں تو بشر ہے ہی نہیں، بشر کا اور نور کا تو کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور بھی ہے، اللہ کا رسول روشن ہے، اور قیامت تک کے لیے روشن ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ وہ دین واحد اور یہ شریعت کے اصول ہیں کہ قیامت تک کے لیے اس سے زیادہ کوئی اور روشن دین ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی تو تمام کے تمام جو ادیان باطلہ ہے اور مذاہب باطلہ، وہ تو سارے کے سارے اندھیرے میں ہیں اور گمراہی میں ہیں، وہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بے راروی کے شکار ہیں، جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں۔ والی دین حقہ اسلام کا جو روشن ہے اور قیامت تک کے لیے روشن رہے گا، اور ورفعنا لک ذکر، کما نبی قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ کا ذکر بلند رہے گا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہاں محمد رسول اللہ متصل ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ تفریق تب پیدا ہو گئی جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان میں ہم نے دوسری ہستیوں کو داخل کرنا شروع کر دیا، اور ساری دنیا جانتی ہے، پنجابی کا محاورہ ہے، تیسرا رلیا نہیں تو چگا گلیا نہیں۔ دو اچھے خاصے دوست ہوتے ہیں، وہ بیچارے آپس میں ان کی بڑی اچھی دوستی ہے، آپس میں جو ہے وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، آپس میں وہ رہتے بھی ہیں، تیسرا بندہ شامل ہو کر ان میں پھوٹ پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت پر اتارتا ہے ان کو۔ دو شیئرنگ پرسن ہیں، اچھا خاصا بزنس کر رہے ہیں، تیسرا ان کے اندر مل جائے گا، وہ جو پہلے کا پہلا بزنس ہے وہ بھی سارا کا سارا تباہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں بھی تیسرا رلیا نہیں تو چگا گلے نہیں، سارا کا سارا جو ہے نا وہ جھگی کی جھگی ساری اجڑ جاتی ہے جب تیسرے کو شامل کر لیتے ہیں۔ اور یہ تو سادی سی بات ہے، اور جب یہ پوچھا جائے مسلمانوں سے سوال تو میجورٹی مسلمانوں کو یہ سوال کا جواب ہی نہیں آتا کہ کتنی گواہیاں دے کر ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، میں یہ آپ کو حقیقت بات کہہ رہا ہوں، 99% لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا، اور اگر کسی کو جواب دے تو کلمہ، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ یار کلمہ تو ہے ہی ہے، پھر بھی بتاؤ گواہیاں، تو آگے لاجواب ہے مسلمان۔ یعنی کتنا اندھا ہے مسلمان، یعنی کتنا اندھا ہے وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، کہ فرشتوں کو، نوری مخلوق کو اللہ نے کہا کہ مٹی کے سامنے جھک جاؤ اور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ سارے جانتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ فرشتے سارے کے سارے نوری مخلوق ہیں، نور کی مخلوق۔ وہ نور کو اللہ نے جھکایا بشر کے سامنے، یعنی بشر کی عظمت زیادہ ہے نور کے مقابلے میں، نوری مخلوق کا وہ مقام نہیں ہے۔ اگر فقط جناب محمد رسول اللہ کو نور کہہ دیا جائے، ہم تو کسی کھاتے بھی نہیں آتے انسان جو ہے، قیامت والے دن تو انکار ہو جائے گا
کیونکہ محمد رسول اللہ کو نور کہہ کر ہم تو توہین کرتے ہیں کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، کہ جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو اور ان انسانوں میں یعنی نبوت دے کر پیغمبر بنا کر رسول بنا کر جو عظمت کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کو عطا کی، قیامت تک اور کسی کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہی نہیں۔ یہ ہے انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، جس کو اللہ نے سجدہ کروایا۔ دلائل تو وہ ہیں جو قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بیان کیے جائیں، ورنہ دلائل کی بات اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے کا حکم دے رہا ہے، پھر اللہ جو ہے شیطان سے پوچھ رہا ہے تو شیطان اللہ کو دلیل دے رہا ہے۔ یہ نہ آپ سمجھیں کہ باطل کے بعد دلائل نہیں ہوتے، یہ اس طرح کے دلائل جیسے وہ دلیل دے رہا ہے عقلی طور پر۔ تو عقل کے بیجا گھوڑے دوڑانا شریعت اسلامیہ میں یہی گمراہی کا سبب ہے۔ عقل کا معیار شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، نہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ شریعت کا یہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت کا حکم ہو گیا، سر تسلیم خم ہو گیا، وہی بچے گا۔ اور جس نے اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ادھر نہیں ادھر نہیں ایسے نہیں ویسے، وہ سمجھے کہ پکڑا گیا اور وہ گمراہی کے رستے پر چل نکلا، اس لیے کہ عقل کا وہ احاطہ نہیں ہے۔ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں دنیا مافیا کی کوئی عقل ہے ہی نہیں، عقل ہے ہی شریعت کے تابع ہے، شریعت تابع نہیں عقل کے۔ لیکن یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ فطرتی طور پر انڈیویجولی طور پر اسلام جو ہے عقل کے مطابق ہی نازل کیا گیا ہے، مگر وہ ہماری گمراہی ہے کہ ہم عقل کو گمراہی کی راہ پر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں اور پھر دین کے معاملات کو سوچتے ہیں۔ ہم جو ہے عقل کو صراط مستقیم کے رستے پر چلا کر نہیں سوچتے، یہ وہ انکار کرتا ہے اور دلیل اللہ کو دیتا ہے باقاعدہ۔ جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دلیل دی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَعَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ کہتا ہے کہ نکل جاؤ تو یہاں سے، جیسے کسی استاد کو بڑا غصہ چڑھے، وہ کسی طالب علم سے اس کی انتہا کی بدتمیزی بندہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ۔ یہ خرج یخرج جو عربی کے اندر کسی کو کہتے ہیں دھتکار دینا، نکل جا دفع ہو جا۔ اللہ نے فرمایا فَاخْرُجْ، بس تو نکل جا یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے کہا پس بے شک تو جو ہے رندہ ہوا ہے، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا ہے۔ وَعَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میں اللہ کی لعنت برسی رہے گی، یعنی تو میری رحمت سے دور رہے گا۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور وہ پھٹکار دیا جائے۔ اس کے آگے پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں دلیل دیتا ہے اللہ کو، اور وہ پھر یہ کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ وہ کہنے لگا کہ تیرے بندوں کو لا تنکن ذریتہ الا قلیلا، میں تیرے یعنی اولاد آدم کی نسلوں کی جڑیں کاٹ دوں گا، کہ وہ تمام کو اعمال تیرے قرآن اور تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تیری شریعت جو تو دین نازل کرے گا اس کے خلاف جو ہے عمل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں ان پر ہرگز تیرا کوئی جو ہے نا وہ تیری کوئی دلیل کام نہیں کرے گی، تیری وہ دلیل کو نہیں مانیں گے، وہ وہی دلیل مانیں گے جو میں اللہ کی اتاری ہوئی دلیل ہوگی۔ پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کس دلیل کو مانتے ہیں، وہ اللہ کی دلائل کو مانتے ہیں، ہم اپنے دنیا کے جھوٹے دلائل کو مانتے ہیں۔ یہ میں آپ کو وہ فلسفہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھیں جی وہ اتنے دلائل دیے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو شیطان بنفس نفیس خود اللہ کو آمنے سامنے اللہ کو دلائل دے رہا ہے اپنے بہتر ہونے کی، حالانکہ وہ مانتا ہے کہ تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، لیکن وہ فرق پیدا کرتا ہے۔ دلیل اس کی وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ مٹی زمین پر آتی، پیروں کے نیچے آتی، اور آگ میں سے کندن کو پگھلا کر جو ہے نا وہ سونا بھی تو بناتی ہے، آگ پر ہی ہم جو ہے نا کھانا بھی آگ جلاتی بھی ہے پھر۔ لیکن ہر ایک کی فضیلت کا الگ الگ جو ہے نا وہ سنیریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ہاں ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کے بعد دنیا میں کسی نبی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کسی معاملے میں مداخلت کر کے نبی یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ نبی پابند ہے اللہ کی شریعت کا، جو اللہ نے آسمانوں سے عرش سے وہی نازل کرنی ہے، نبی اسی کا پابند ہے، نبی اس کے باہر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سورۃ التحریم کی پہلی آیت کا ترجمہ پڑھے ہیں آپ جا کر، جس میں اللہ کے رسول نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، کیونکہ آپ اپنی ایک بیوی کے گھر زیادہ جاتے تھے اور وہ شہد پلاتی تھی آپ کو ام حبیبہ، تو باقی ساری آپ کی ازواج امہات المومنین نے مل کر یہ جو ہے نا وہ پلاننگ کی کہ ان کے گھر سے روکنا ہے، یہ ان کے گھر بڑھے جاتے ہیں۔
تو کہنے لگی کہ مغافیر بوٹی کی بو آتی ہے، یہ آپ نے اللہ کے نبی کو سب نے کہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں مغافیر بوٹی کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ پھر آپ شہد پیتے ہیں نا، شہد کے وہ شہد کی مکھیاں تو ہر بوٹی پر بیٹھتی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے بعد میں محمد پر شہد حرام ہے۔ اللہ نے قرآن کی وہی نازل کر دیا، محمد جس کو میں نے حلال قرار دیا، نبی آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس کو حرام قرار دے دیں؟ پھر اللہ نے آگے وضاحت کی کہ یہ آپ کی بیویوں کا پروپیگنڈا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رجوع اور توبہ کی اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو جناب محمد رسول اللہ نے حلال ہی کیا، حرام نہیں کر سکے۔ جیسے کہ مشہور ترین واقعہ ہم نے کئی دفعہ سنے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی، کائنات کے پیغمبر جناب محمد آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین نے، لیکن اللہ کا قانون ہے نبی سفارش کر رہا ہے، یعنی دعا کسی کے لیے کرنا کوئی عام بات ہے؟ یہ دعا ہی تو سفارش ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی تو کریں گے، وہی سفارش ہے، اسی کو ہم شفاعت کہتے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہی ہے۔ وہ دعا ہی ایک سوال، یعنی دعا یدو کا معنی، دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے کسی کو، اور اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے دعائیں کی، اس کی مغفرت کی، آپ نے کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنا دیا، آپ اپنی لعاب دہن یعنی تھوک مبارک نکال کر اپنے منہ سے اس کے اندر داخل کر دی۔ اس سے بڑا کوئی انعام ہے کہ کائنات کے پیغمبر کی کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی وہی نازل کی، 70 مرہ نبی 70 بار بھی تم اس کی جنازہ پڑھاؤ گے، 70 بار بھی تم اس کی مغفرت کی دعائیں کرو گے، میں اللہ کا قانون ہے کہ میں نے اس کو جہنم میں ہی پھینکنا ہے، میں نے اس کو نہیں بخشنا ہے۔ نبی کی نماز جنازہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون ہے، اس لیے تو وہ اللہ ہے، اس لیے تو وہ رب ہے، اس کی حاکمیت کے اندر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہی تھا کہ سجدہ کرو، لیکن شیطان نے نہیں مانا، وہ اللہ کی اس حاکمیت کا منکر ہوا ہے۔ آج بھی دنیا جہان فانی کے اندر قیامت تک کے لیے مکاتب فکر کے اندر اختلاف نظام کا ہوتا ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ نظام ہے جس کے ہم معاذ اللہ اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں اور جس کے ہم منکر ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات اور وہ اس کا جو حکم ہے اور جو اس کا نظام ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ ہم نظام باطل اور طاغوت کے نظام کو ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کافر جو ہیں ان کو اسلام سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر بھی مساجد ہیں، یورپ کے اندر، UK کے اندر، لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر، ہاں ہمارے پاکستان کے اندر ہے ہی برٹش لا، برطانیہ کا قانون ہے، مساجد یعنی انسٹیٹیوٹ وہاں بھی موجود ہیں اسلام کے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام کے نیچے رہ کر کام کرو، نظام اسلام کا نہیں چلنا، نظام ہمارا چلے گا، نمازیں پڑھتے رہو، بیان کرتے رہو۔ جہاں ایک مسلم امہ کا مسلم غیر مند جب نظام کی بات کرتا ہے تو نظام پر آ کر اس کی گردن کو دبوچا جاتا ہے کہ تم نے نظام کی بات کیوں کی ہے، نظام یہی چلے گا۔ اسی نظام کا منکر ہوا وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ایک سجدے کا منکر ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، یعنی عبادات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، عبادات کا تعلق رحمان سے ہے۔ رمضان تو اپنے روٹین کے مطابق آیا اور چلا گیا، آئندہ پھر آ جائے گا، اگر ہم زندہ رہے نہ رہے تو اور اس کو حاصل کریں گے۔ تو عبادات کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے، اس لیے عبادت ہم نے رحمان کے لیے کرنی ہے، رمضان کے لیے نہیں کرنی کہ چند دن رمضان کے اندر عبادت کی اور پھر چھوڑ دی۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دی، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آگے سے جب اس نے یہ کہی تو اللہ نے کہا میرے بندوں پر تیری دلیل نہیں چل سکتی، تیری کوئی برہان، تیرا کوئی عمل ان پر کام نہیں کرے گا جو خالص میرے بندے ہیں۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، آج بھی بندے کہتے ہیں میری قسمت میں یہ لکھا تھا۔ اور ظالم آدمی، اللہ تمہاری قسمت میں برائی لکھے گا، زنا لکھے گا، جرم لکھے گا، شراب لکھے گا، سود لکھے گا، رشوت لکھے گا، وہ اللہ نے لکھا ہے تیری قسمت میں یہ، اللہ نے یہ لکھا ہے کہ تو جرم کر۔ تو پھر حق اور باطل، کفر اور اسلام، اچھائی اور برائی، حلال اور حرام کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر سب کچھ اس نے لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ ہم یہ جب یہ کہہ دیتے ہیں قسمت میں لکھا تھا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کو مجرم کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو پھر ہم مجرم سمجھتے ہی نہیں، جبکہ اس نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ لکھا اس نے کیا ہے، میں ایک طالب علم کو مطلب کہتا ہوں یہ فیل ہو جائے گا،
میں ایک طالب علم کو مطلب یہ کہتا ہوں یہ پاس ہوگا، یہ فرسٹ آئے گا، یہ ٹاپر ہوگا. میں کو غیر کا علم نہیں جانتا لیکن وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. میں چونکہ روزانہ بلا ناغہ ان کو پڑھاتا ہوں. میں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک ان کی تمام ہیبٹس کو جانتا ہوں. حرکتیں کیا ہیں، یہ آتے جاتے کیسے ہیں، پڑھنے کا شوق کس کے اندر زیادہ ہے، کون ہے کہ جو صرف وقت گزاری کے لیے آتا ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ شریر شرارتیں کرنے والا اسٹوڈنٹ ہے، کون ہے کہ جو اپنی من مرضی کرتا ہے اور کسی کی مانتا ہی نہیں ہے. تو میں تو دنیا کا ایک خاک سے خاکتر انسان ہو کر ایک گیس کرتا ہوں. وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جب ماں کی پیٹ سے لے کر ابھی وہ وجود میں آتا بھی نہیں ہے تو اس نے عالم ارواح کے اندر ساری روحوں کو پیدا کر دیا، اور پھر وہ روح کس کس کے اندر داخل ہونی ہے وہ جانتا ہے، اور وہ تو قیامت تک آنے والے معاملات کو جانتا ہے. اس نے وہ لکھا ہے جو وہ جانتا ہے، نہ کہ جو اس نے لکھا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے وہ ہمیں جانتا تھا کہ یہ کچھ کریں گے، اس نے لکھ دیا ہے. اس میں اختیار ہمارا ہے، اختیار اس کا نہیں ہے. اسے توفیق دی ہوئی ہے. ایک بندہ زنا کر رہا ہے اس کی توفیق ہے، مگر زنا کر انسان اپنی مرضی سے رہا ہے، جرم اپنی مرضی سے انسان کر رہا ہے، چوری اپنی مرضی سے کر رہا ہے، ڈکیتی اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جھوٹ اپنی مرضی سے بولتا ہے. اس نے تو کہا جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، اور وہ تو کہتا ہے وہ سچوں کے ساتھ ہے، جھوٹوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. اور جھوٹ بولنے والا ویسے ہی منافقت کی طرف جاتا ہے. وہ تو کہتا ہے بچو، اور اپنے کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کے ذریعے اس نے کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک زبان حرکت میں نہیں آتی تھی، آپ کے اللہ مبارک اس وقت تک ہلتے ہی نہیں تھے جب تک اللہ کی عرض سے وحی نازل نہیں ہو جاتی تھی. وحی نازل ہوتی تھی تو کائنات کے پیغمبر آگے حکم صادر کر دیتے تھے کہ یہ حکم ہے، اس چیز سے رک جاؤ، منہیات اور وہ احکامات جن کے کرنے کا حکم ہے، وہ چیزیں جن سے رکنے کا حکم ہے، وہ سارا کے سارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. وہ کتاب اللہ ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ اشرفت مخلوقات ہے. اسی طرح اس نے اللہ کو مجرم بنایا معاذ اللہ. شیطان بھی کہنے لگا قال فبما اغویتنی، کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے معاذ اللہ. وہ اللہ کو کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اسی طرح میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم میں بیٹھ کر ان کو بھی اسی طرح بھٹکا دوں گا، اسی طرح گمراہ کر دوں گا. اب یہ وہ دلیلیں دے رہا اللہ سبحانہ و تعالی، لیکن پھر بھی اللہ کے اس کے دلائل کام نہیں آئے. جس مالک الملک کو جب وہ فرشتے کہتے تھے کہ اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہاں جی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس پر بھی مختلف تفاسیر ہیں. خیر، وہ ایک جو بالکل اچھوتی بات اور تفسیر میں کرتا ہوں، اس کے متعلق کئی لوگ مجھے سوال کر بھی لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر آباد تھے، وہ شریر مخلوق تھے، پر فتن یعنی فتنہ پرور تھے، قتل و غارت وہ عام کرتے تھے. اس وجہ سے بھی فرشتوں نے پوچھ لیا ہوگا. لیکن فرشتے جرت فرشتوں کی کہ وہ سوال کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، ایک طرف وہ کہتے ہیں اللہ ما علمتنا، ہمیں تو کچھ نہیں آتا جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ کی ذات پر کہتے ہیں اتجعل فیہا، تجھے اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، من یفسد فیہا، تو جس کو بنا رہے وہ فساد پیدا کرے گا جا کے، ویسفک الدماء، اس فساد میں وہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا، ہے جی. اور وہ کہتے ہیں اللہ تو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ہم جو تیری تسبیحات اور تحلیلات بیان کر رہے ہیں، پھر اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. اس پر یہ بھی تفسیر ہے کہ شیطان نے جو اللہ کے فرشتے مالول اعلیٰ تھے ان کو باقاعدہ اس چیز پر ایگری کیا کہ کیونکہ اکیلے بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اکیلے بندے کے ساتھ اللہ جوڑتا ضرور ہے، کسی نہ کسی کو حق کی سمجھ آتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دار ارقم پر 2 3 4 اکٹھے ہوئے تھے. وہ 2 3 4 اکٹھے ہو کر جب اس کے بعد جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو پھر بیت اللہ میں جا کر نماز ادا ہوئی. اس سے پہلے اللہ کے رسول کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. آپ تو دار ارقم میں چھپ کر صحابہ وہ جو 2 3 اللہ کے رسول کے پاس جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر صفہ کی درسگاہ بنی جس کو چبوترا کہا جاتا ہے. وہاں صحابہ سارا دن لکڑیاں کاٹتے تھے، شام کو جناب محمد رسول اللہ سے آ کر علم حاصل کرتے تھے. وہ غیرت مند لوگ تھے. آج کل تو بندہ نہ حق کے دوسروں کے جو ہے نا وہ مال کو غصب کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتا ہے، نہ حق کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور وہی سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. اسی وجہ سے تو امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو گیا. تو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی شیطان نے ان کو تیار کیا کہ مل کر اللہ سے سوال کرتے، میں اگر اکیلا اعتراض کروں گا تو میری کیا ویلیو ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ فرمایا جو کچھ
نہیں جانتے کہ میں اس کو کیوں بنا رہا، ان حکمتوں کو کون جانے؟ فرشتے تو اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے ان کو دے دیا. یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. پوری کائنات کا احاطہ اللہ کا علم نے کیا ہوا، اور وہ اس میں سے جتنا چاہے، جتنی اس کی منشا ہے، جس قدر وہ چاہتا ہے وہ دوسروں میں ایسے کر کے تقسیم کر دیتا ہے. جیسے کہ 100 رحمتوں کے جو ہے نا وہ حصے ہیں، 99 حصے اللہ کے پاس خود ہیں، ایک ہی حصہ ہے جو قیامت تک کی تمام مخلوقات کو اللہ نے تقسیم کی ہیں، جس میں جن و انس بھی ہے، اور ہر مخلوق اور درندہ بھی ہے، ہر شے ہے، حشرات الارض بھی ہیں، نباتات اور حیوانات بھی ہیں، کہ جن کو اللہ نے رحم دیا ہے تو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. کوئی ماں بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرے بچے کو تکلیف پہنچے. اس مالک کے پاس 99 حصے اپنے پاس ہے رحمت کے، 99 حصے، ایک ہی حصہ پا کر پوری کائنات. تو اس میں سے ہمارے پاس کتنا حصہ ہوگا؟ وہ ایک حصے میں سے جو قیامت تک آنے والے انسانوں میں، مخلوقات میں تقسیم ہے. یعنی ہمارے دل میں اتنا رحم ہے، وہ خود کتنا رحمت کرنے والا، اور وہ خود کتنا غفور رحیم ہے. لیکن اگر اس سے پکی اور سچی توبہ کی جائے، اس لیے عبادات کا تعلق جو ہے وہ رمضان کے ساتھ نہیں، رحمان کے ساتھ ہے. اس نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آدم کو جو پیدا کیا مٹی سے بنا کر، اور مٹی کا پتلا بنا کر، پھر اس میں جان پیدا کی، جان پیدا کر کے جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا، اس کی پسلی سے پھر اما ابا کو پیدا کیا، کیونکہ صنف نازک کو اللہ پیدا نہ کرتا آدم مر جاتا. وہ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جن و انس کو اور تمام مخلوقات کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اس موضوع کو ہم لے کر چلیں گے اور سمجھیں گے کہ انسان کیا ہے اور انسانی تقاضے کیا ہے. مسلمان تو اس کے بعد کی بات ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آگے کا درجہ ایمان کا چلا جاتا ہے. ایمان کے بعد کے کئی درجے ہیں، ایمان کے کتنے درجے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.